شعبدہ بازی دکھاتا ہے. پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے, سانپ کا کھیل دکھانے والے, یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے. یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں, اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے, جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزوں, اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے. ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے, اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے. چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے, کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا. اسی طرح میرے عزیزوں, آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے, اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے. لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں, ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا. اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں, قرآن کا چیلنج ہے کہ یہ پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا, غالب آ کر رہے گا, اور قرآن کی کوئی بات جھوٹ ہو نہیں سکتی. اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر. سب سے بہتر, سب سے برتر جو دین کہلائے گا دنیا میں وہ اسلام ہوگا, کیونکہ یہی دین حق ہے جس کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا. اب یہ کب غالب آئے گا, کیسے غالب آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو صرف مکہ والوں میں یہ دین کا پرچار کرنا مقصد نہیں تھا, بلکہ یہ دین عالمی ہے, آفاقی مذہب ہے, ہر کونے کونے تک پہنچانا یہ مقصد رہا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کر فرمانے کے بعد کچھ خاص صحابہ کو سفیر بنایا اور خط لکھے بادشاہوں کے نام, کسریٰ کے نام پر, شاہ مقوقس کے نام پر, روم کے بادشاہ کے نام پر. یہ خطوط لکھے گئے اور صحابہ لے کر پہنچے بھی, اور ان کے درباروں میں بادشاہوں کو ڈائریکٹ انہوں نے اسلام کی دعوت دی. کون؟ صحابہ اکرام نے, اور کہا اسلم تسلم, اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے. چھوٹی گلیوں میں نہیں, صحابہ نے براہ راست کس کو تبلیغ کی, کس پہ تبلیغ کیا؟ بادشاہوں پر. اور ان میں کچھ بادشاہ دائرہ اسلام میں آ بھی گئے اور کچھ ظلم و زیادتی بھی کیے صحابہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قاصد صحابی کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا, یہ پیغام لانے کی بنیاد پر. اور ایک بادشاہ کسریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا, جو اسلام کی دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچائی تھی. لیکن ہوا کیا؟ جب واپس خبر آئی مدینہ طیبہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا, دیکھنا عنقریب جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا, اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا. چند سال نہیں گزرے تھے, کسریٰ کے محل میں بغاوت شروع ہو گئی. کس نے بغاوت کی؟ خود اس کے گھر والوں نے, اس کے بیٹوں نے, یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا. بادشاہ کو قتل کر دیا اس کے اپنوں نے. اور اس کی سلطنت, جو کسریٰ سپر پاور تھا اس وقت کا امریکہ تھا, اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ 14 صدیاں گزر گئی, آج تک دوبارہ کوئی کسریٰ آیا نہیں. وہ سپر پاور کبھی دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکا.